محترم سامعین، آپ سب کا NSC کلاس بائی ڈاکٹر حامد سر میں خیر مقدم ہے۔ دوستو اور محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے اس کائنات کے سب سے بہترین شخص کی سوانح عمری، آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پہ خصوصی مضمون۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کائنات کے وجود کے سبب جو ہستی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ یہ زیادہ تر علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ انگریزی مہینے کے حساب سے 22 اپریل 571 عیسوی کو وہ سورج نمودار ہوا، جس کی وجہ سے دنیا کی تاریکیاں، اندھیرے مٹ گئے اور ہر سمت روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ 22 اپریل صبح صادق کا وقت لگ بھگ 4:20 یا 22 پہ اس ہستی کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی۔ آپ کی پیدائش پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی۔ آپ کی پیدائش کے دن ہزاروں سال سے ایران کے بادشاہ کے محل میں جل رہے آگ بجھ گئے۔ آپ کے یوم پیدائش کے دن ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 گنبد گر پڑے۔ آپ کی پیدائش کے گھڑی میں اس کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی ناف وہ ماں کے آپ سے کٹی ہوئی تھی، جبکہ باقی لوگوں کا جب وہ دنیا میں وجود میں آتے ہیں تو ان کے ناف کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی تھے جن کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں وجود میں لائے تو چھوٹا بچہ، 10-15 منٹ کا بچہ، اور آپ نے پورا کروٹ لیا اور سجدہ کیا۔ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے کہ جس راستے سے چلتے تھے پتھر پیر آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کو کہتے تھے یا رسول اللہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز پیدائش ہوئی
اس دن حرم شریف میں ایک باہری مہمان موجود تھے جو لوگوں سے پوچھتے تھے کیا آج کے دن کسی کے گھر میں کوئی لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آج جو ہے دنیا کی اس ہستی کی پیدائش ہو گئی جس کی سبب یہ کائنات بنی، کائنات سجائی گئی. آپ کے کمر مبارک پہ مہر نبوت دیکھ کر کے انہوں نے کہا یہودیوں آج تمہارا جو ہے نبی کا دور اب ختم ہوا، اب اسلام کا دور شروع ہونے جا رہا ہے. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر شام کی سفر کی اور جا رہے تھے کہ راستے میں ایک راہب نے آپ کے ٹیم کو کھانے کی دعوت دی. ابو طالب صاحب نے اس راہب سے کہا اس سے پہلے تم نے کبھی دعوت نہیں کی، آج کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا آج بہت بڑی خاص بات ہے. جب سبھی لوگ کھانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے جمع ہوئے اور اس راہب نے جب دیکھا کہ سبھی لوگ تو آ گئے ہیں مگر آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی چھوٹ تو نہیں گیا. تو انہوں نے کہا ایک بچہ چھوٹ گیا، وہ اونٹ چرانے گیا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اسی کے طفیل آپ سب کو دعوت دی تھی، انہیں جلدی بلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا، آپ تشریف لائے تو چونکہ جتنے لوگ تھے وہ پیڑ کے چھائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے. تو راہب کیا منظر دیکھتا ہے کہ پیڑ کی جو شاخائیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ گئی اور آپ پہ سایہ کیا. اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ایک لال نشان دیکھا، سرخ نشان، اور ابو طالب سے پوچھا کیا یہ نشان سفر کی وجہ سے ہے یا پیدائشی ہے؟ ابو طالب صاحب نے بتایا کہ یہ پیدائشی ہے. اور پھر اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ مہر نبوت دیکھی اور ابو طالب صاحب سے فرمایا اس بچے کو لے کر فوراً اپنے شہر چلے جاؤ، کہیں یہودی اس کو قتل نہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. عرب کے دستور کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش کے لیے دائیاں آتی تھی اور انہیں لے کر جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سبھی دائیاں آئے اور جب دیکھے کہ بچہ یتیم ہے تو کوئی لینے کو تیار نہیں. اما حلیمہ جن کے جو اونٹ تھے، اونٹنی تھی، کافی کمزور ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سب سے لاسٹ میں پہنچی تھی، انہوں نے مجبوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے لے لیا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے اچھا ہے کہ کسی بھی بچے کو لے لیا جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی جیسے ہی اس اٹھنی پہ چڑھی، اس اٹھنی کا جو ہے تھن دودھ سے بڑھ گیا. وہ اٹھنی جو سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کو تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ساتھیوں کو بھوک لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کا مکان ہے. وہاں جا کر پوچھا، اماں جان کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ کھانے کو ہے اماں جان؟ کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، بس ایک بوڑھی بکری جس کے بدن میں گوشت نہیں، صرف ہڈیاں، چمڑے جھول رہے ہیں، بس یہی ایک بکری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت مانگی کہ مجھے اس بکری کا دودھ نکالنے دیں. وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کافی تعجب کرنے لگی، یہ تو بوڑھی بکری ہے، بدن میں گوشت نہیں ہے، بانجھ ہے، یہ کہاں سے گوشت دے گی، یہ دودھ دے گی؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت مانگی تو اس بوڑھی عورت نے اجازت دے دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی تھن میں ہاتھ لگایا پورا تھن دودھ سے بھر گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بالٹی دودھ کی بھری اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور پھر ایک بالٹی اور دودھ نکال کر کے اس بوڑھی عورت کو دیا. کیا معجزہ تھا آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. ساتھیوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے. اس وقت کھجور کا زمانہ نہیں تھا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا فلاں پیڑ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور چاہیے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پیڑ کے پاس گئے، کھجور کے درخت کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اللہ کے رسول نے کھجور مانگا ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس پیڑ سے کھجوروں کی بارش ہو گئی. محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. ایک بدو ایک مڑا ہوا جانور لے کر آیا اور بیچ مجمع میں بول اٹھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے کو نبی کہتے ہو، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم اس مڑے ہوئے جانور کو زندہ کر کے دکھاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے کہا تم اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ مری ہوئی جو ہے شکار کیا ہوا جو جانور تھا وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، آپ پہ درود بھیجا. محترم سامعین، جس کو دیکھ کر وہ بدو جو ہے وہ ایمان لے آیا. محترم سامعین، آپ کی پوری زندگی واقعات سے، معجزات سے بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. پورے شہر مکہ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک پیر زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور پھر جا کر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. یہ دیکھ کر
صحابی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگے تو بڑی تعجب سے کہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیر میرے دیدار کرنے آیا تھا۔ محترم حضرات، ایسی شخصیت جن کی تعریف میں اگر لکھا جائے تو سمندر کی جو پانی ہے اس کا سیاہی بنایا جائے، سارے دنیا کے پیر کا قلم بنایا جائے، لیکن ان کی شان میں پوری تعریف لکھنا مشکل ہے۔ محترم سامعین، اس شخص نے محبت کا پیغام دیا۔ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عالی مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل مکہ کے لوگ زندہ بچیوں کو گاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات، برابری کا حکم دیا، انصاف قائم کیا، ہر طرح کے برائی سے لوگوں کو پاک کیا۔ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے بھی نماز پڑھی اور جاتے جاتے بھی امت کو یہ پیغام دے کر گئے، میری امت نماز نہیں چھوڑنا۔ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو امت کو دو باتیں نصیحت کی۔ ایک یہ، میری امت نماز نہیں چھوڑنا، میری امت نماز نہیں چھوڑنا، میری امت نماز نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری بات جو کہی وہ یہ کہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھنا۔ اپنی امت کا غم انہیں اتنی زیادہ تھا کہ آخر وقت میں بھی جب جبرائیل علیہ السلام اور ملک الموت اجازت لے کر آپ کے گھر کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کیا جانا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ آپ کے دیدار کے منتظر ہے۔ تو پھر آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اللہ سے پوچھ کے آئیں، میری بات میری امت کو تنہا تو نہ چھوڑیں گی۔ لوگ دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹے بچے کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یاد کر رہے ہیں۔ اور اس 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ محترم حضرات، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، کوئی باپ وصیت کرے اور بیٹا اگر محبت کرتا ہے باپ سے، اس وصیت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی وصیت، جو آخری 2 وصیت تھی، اس پہ ہم ضرور عمل کریں۔ کبھی نماز نہ چھوڑیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، محتاجوں، فقیروں کی خوب مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سانو ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ۔